بھائی دانیال راولپنڈی سے وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا اگر بیوی خواہش پوری نہ کر سکتی ہو یا کوئی مجبوری ہو تو کیا میں ہاتھ سے اپنے آپ کو یا بیوی مجھے ہاتھ سے فارغ کر سکتی ہے؟ بھائی دانیال صاحب، آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب پیغمبر نے جو ہم بستری کا راستہ اور طریقہ بتلایا وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام سے، مفتیان کرام سے۔ ہم بستری کرنے کا صرف ایک ہی مقام ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنے کا۔ وہ ٹھیک ہے، عزل ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ کن حالات کے اندر جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک تفصیلی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیوی کی ایک ہی جگہ بنائی ہے جس پہ آپ نے اپنا نفس استعمال کرنا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ رہی یہ بات آپ کا سوال کہ ہاتھ سے فارغ ہونا، خود یا بیوی سے کہنا، بدقسمتی سے آج ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں اس علت میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں، بیویاں، ہمارا خاوند نامرد ہے تو وہ ہمیں ہماری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم انگلی سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتی ہیں؟ اور لڑکے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بیوی کے ایام حیض یا نفاس چل رہے ہیں یا بیوی کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، وہ خواہش پوری نہیں کر سکتی، تو کبھی کیا میں اپنے آپ کو یا بیوی مجھے ہاتھ سے فارغ کر سکتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے یعنی مشت زنی کرتے ہیں، ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں یا لوگوں سے کراتے ہیں، بیوی سے یا کسی سے بھی، فرمایا کل قیامت کے دن اس کی انگلیاں حاملہ ہوں گی، گابن ہوں گی، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے مبغوض آدمی، اب اپنی ان انگلیوں سے بچے پیدا کر کے دکھا جن کو تو استعمال کرتا رہا، جن سے تو اپنی جنسی خواہش پورا کرتا رہا۔ اور لڑکیوں سے بھی کہا جائے گا کہ اب ان انگلیوں کو، یہ جو گابن ہو چکی ہیں، حاملہ ہو چکی ہیں، ان سے بچے پیدا کر کے دکھاؤ، تو اس وقت رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہاتھ سے فارغ ہونا، یہ کسی سے اپنے آپ کو فارغ کرانا، یہ بالکل حرام ہے، نجس ہے اور غلیظ فعل ہے۔ اس فعل سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے شاگردوں کو جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے آپ وہاں تک آواز پہنچائیں اور اس غلیظ اور نجس کام سے نوجوان نسل کو محفوظ رکھیں۔ یہ تو ہو گیا شرعی ایک حوالے سے پہلو۔ دوسرا میں آپ کو حکمت کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ حکمت یہ کہتی ہے، ڈاکٹری یہ کہتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا بھی ہے، اس بارے میں ان سے مشورے بھی کیے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے اور اس کے بعد انسان کا نفس اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو حکمت یہ کہتی ہے جب آدمی مشت زنی کرتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ معاف فرمائے ایک سٹیج اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ بندہ نامرد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا، بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بالکل وہ قابل اعتبار نہیں رہتا، اور پھر اس کا اثر یہی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادیوں کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کے اندر، جو انسان کے ہاتھ ہیں ان کے اندر ایسی شعائیں اور توانائیاں رکھی ہیں کہ یہ جب انسان کا ہاتھ اس نفس کے اوپر چلتا ہے پھرتا ہے تو اس کی جو رگیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی ہڈی تو ہوتی نہیں، رگیں ہوتی ہیں جو مضبوط ہوتی ہیں، اس ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اندر جو شعائیں اور چیز رکھی ہے اللہ نے، اس کی وجہ سے وہ رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اتنی کمزور ہو جاتی ہیں مشت زنی سے کہ بالآخر وہ رگیں جو ان کی طاقت اور ان کے اندر جو ایک قوت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس طرف سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرعی لحاظ سے بھی یہ حرام ہے اور حکمت کے حوالے سے بھی یہ بالکل کام صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مشت زنی سے، ہاتھ سے فارغ کرانا یا بیوی کے منہ میں ڈال کر فارغ ہونا یہ بالکل حرام ہے، نجس ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔